یہ کہانی ایک ایسے انسان کی ہے جو زندگی کے بوجھ سے تھک چکا تھا، مگر اسے حقیقت تب ملی جب اسے معلوم ہوا کہ وہ بوجھ حقیقت میں تھا ہی نہیں۔ ایک پرانے شہر میں نعیم نام کا ایک شخص رہتا تھا۔ وہ ہمیشہ پریشان رہتا، اس کے چہرے پر تھکن ہوتی اور اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا بوجھ نظر آتا۔ وہ اکثر کہتا تھا کہ زندگی بہت مشکل ہے، ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں اور وہ ان سب کو سنبھالتے سنبھالتے تھک چکا ہے۔ لوگ اسے سمجھانے کی کوشش کرتے مگر وہ ہر بار یہی کہتا کہ اس کا بوجھ کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ وہ ہر کام کو ایک ذمہ داری کے طور پر دیکھتا، ہر رشتے کو ایک بوجھ سمجھتا، ہر دن کو ایک امتحان مانتا۔ اس کے لیے زندگی ایک خوشی نہیں بلکہ ایک بوجھ بن چکی تھی جسے وہ گھسیٹ رہا تھا۔ جتنا وہ سوچتا اتنا ہی وہ تھکتا جاتا، جیسے اس کے کندھوں پر کوئی اندیکھا وزن رکھا ہو۔ ایک دن وہ اسی تھکن کے ساتھ شہر سے باہر نکل گیا۔ وہ ایک لمبے راستے پر چلتا رہا اور چلتے چلتے اس کے ذہن میں وہی خیالات گونجتے رہے کہ زندگی کتنی مشکل ہے، لوگ کتنے مشکل ہیں اور اس کے حالات کتنے بھاری ہیں۔ وہ تھک کر ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا، سانسیں تیز تھیں اور دل بوجھل تھا۔ اسی لمحے ایک درویش وہاں آ کر بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے پر سکون تھا، جیسے وہ کسی بوجھ سے آزاد ہو۔ نعیم نے اسے دیکھا اور فوراً کہا، آپ خوش نظر آتے ہیں، کیا آپ کے پاس کوئی بوجھ نہیں؟ درویش نے مسکرا کر کہا، ہے، مگر میں اسے اٹھاتا نہیں۔ نعیم حیران ہو گیا، یہ کیسے ممکن ہے؟ اگر بوجھ ہے تو اٹھانا تو پڑتا ہے۔ درویش نے نرمی سے کہا، ہر وہ چیز بوجھ نہیں ہوتی جسے تم بوجھ سمجھ لو۔ یہ بات نعیم کے لیے نئی تھی، مگر مجھے واقعی بوجھ محسوس ہوتا ہے، اس نے کہا۔ درویش نے زمین سے ایک چھوٹا سا پتھر اٹھایا اور نعیم کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ اسے پکڑو، اس نے کہا۔ نعیم نے پتھر پکڑ لیا۔ یہ بھاری ہے؟ درویش نے پوچھا۔ نہیں، بہت ہلکا ہے، نعیم نے جواب دیا۔ کچھ دیر بعد درویش نے کہا، اب اسے پکڑے رکھو۔ وقت گزرتا گیا، چند منٹوں بعد نعیم کے ہاتھ میں درد ہونے لگا۔ اب کیسا لگ رہا ہے؟ درویش نے پوچھا۔ اب یہ بھاری لگ رہا ہے، نعیم نے کہا۔ درویش مسکرایا۔ پتھر وہی ہے، مگر تم نے اسے پکڑ رکھا ہے۔ یہ بات نعیم کے دل میں اتر گئی۔ تو کیا میں بھی چیزوں کو پکڑے رکھتا ہوں؟ اس نے پوچھا۔ درویش نے کہا، تم اپنے خیالات کو، اپنی پریشانیوں کو، اپنے ڈر کو پکڑے رکھتے ہو، اور جتنا دیر تم انہیں پکڑتے ہو وہ اتنے ہی بھاری ہو جاتے ہیں۔ نعیم خاموش ہو گیا۔ اس نے پہلی بار اپنے اندر جھانکنے کی کوشش کی۔ اسے محسوس ہوا کہ وہ واقعی اپنے مسائل کو بار بار سوچتا رہتا ہے، انہیں چھوڑتا نہیں بلکہ انہیں اپنے ساتھ لے کر چلتا ہے۔ وہ ہر بات کو پکڑ کر رکھتا ہے، ہر فکر کو بڑھاتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ زندگی بھاری ہے۔ تو میں کیا کروں؟ اس نے آہستہ سے پوچھا۔ درویش نے کہا، چھوڑ دو۔ نعیم نے کہا، اتنا آسان؟ درویش نے جواب دیا، مشکل صرف اس لیے لگتا ہے کیونکہ تم نے پکڑنے کی عادت بنا لی ہے۔ یہ سن کر نعیم نے گہری سانس لی اور آنکھیں بند کر لیں۔ اس نے اپنے اندر کے خیالات کو دیکھنے کی کوشش کی، اپنی پریشانیوں کو، اپنے ڈر کو۔ اس نے پہلی بار انہیں چھوڑنے کی کوشش کی جیسے وہ اس پتھر کو چھوڑ رہا ہو۔ شروع میں اسے عجیب لگا، جیسے وہ کچھ کھو رہا ہو، مگر آہستہ آہستہ اسے ایک ہلکا پن محسوس ہونے لگا۔ اس نے آنکھیں کھولیں، اس کے چہرے پر سکون تھا۔ یہ واقعی ہلکا ہے، اس نے کہا۔ درویش نے مسکرا کر کہا، بوجھ کبھی چیزوں میں نہیں ہوتا، وہ تمہارے پکڑنے میں ہوتا ہے۔ اس دن کے بعد نعیم کی زندگی بدلنے لگی۔ وہ اب بھی مسائل کا سامنا کرتا تھا مگر اب وہ انہیں پکڑ کر نہیں رکھتا تھا۔ وہ اب بھی پریشان ہوتا تھا مگر وہ ان خیالات کو جانے دینا سیکھ چکا تھا۔ آہستہ آہستہ اس کے اندر ایک سکون آنے لگا، جیسے اس کے کندھوں سے کوئی بوجھ اتر گیا ہو۔ کچھ مہینوں بعد لوگ اسے دیکھ کر حیران ہو گئے، کیونکہ وہ پہلے جیسا تھکا ہوا انسان نہیں رہا تھا بلکہ اس کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ ایک دن کسی نے اس سے پوچھا، تم نے اپنا بوجھ کیسے کم کیا؟ وہ مسکرایا اور بولا، میں نے پکڑنا چھوڑ دیا۔ سبق: انسان ساری زندگی بوجھ اٹھانے کی شکایت کرتا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ زیادہ تر بوجھ وہ خود اٹھاتا ہے۔
اور جب وہ چھوڑنا سیکھ لے تو زندگی خود بخود ہلکی ہو جاتی ہے۔